اداکارہ بندیا کا نام روبینہ الخماش تھا۔ وہ پہلی بار اسی نام سے انگریزی نیوز کاسٹر کی حیثیت سے منظر عام پر آئی تھی۔ روبینہ کے ساتھ الخماش کا ٹائٹل اس کے پہلے شوہر مصری نژاد الخماش سے ملا تھا۔ اس کی ملاقات اس مصری نوجوان سے ہوائی جہاز کے سفر کے دوران ہوئی تھی۔ وہ مصری نوجوان جہاز کا پائلٹ تھا۔ روبینہ کا خاندان کلکتہ میں رہتا تھا۔ اس کی ماں بنگالی مسلمان تھی۔ اس کو ایک ہندو نوجوان سے پیار ہو گیا اور وہ اس پیار میں اسلام کی طرف آ گیا اور مسلمان ہو گیا، تو دونوں کی شادی ہو گئی۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد روبینہ کے والدین بھی ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے۔ لاہور میں سکونت اختیار کی اور روبینہ کی پیدائش بھی لاہور میں ہی ہوئی تھی۔ روبینہ نے لاہور کے انگلش اسکول میں تعلیم حاصل کی اور پھر انگلش میں ایم اے کیا۔ اسے ٹیلی ویژن پر خبریں پڑھنے کا شوق تھا۔ اس نے آڈیشن دیا، اچھی صورت اور اچھی آواز تھی، فوراً منتخب کر لی گئی۔ اس نے اپنے کیریئر کا آغاز بطور انگلش نیوز کاسٹر سے کیا اور منظر عام پر آ گئی۔ ٹیلی ویژن کے کئی ٹی وی پروڈیوسر نے روبینہ کو مشورہ دیا کہ وہ ایک اچھی اداکارہ بننے کی تمام صلاحیتیں رکھتی ہے اور وہ ٹی وی ڈراموں کی طرف بھی آ جائے، اور اس طرح یہ پہلی بار ٹی وی ڈرامہ نور بانو میں نمودار ہوئی۔ کردار بھی اچھا تھا اور پھر روبینہ نے اپنا کردار بھی خوب اچھی طرح نبھایا۔ اس کی گڈ پرفارمنس نے اس کو ٹیلی ویژن اداکارہ کے طور پر آگے بڑھانے میں مدد کی اور پھر یکے بعد دیگرے کئی ٹی وی ڈراموں میں کاسٹ کر لی گئی۔ اس کا ایک ڈرامہ جھوک سیال بھی بڑا مشہور ہوا۔ پھر کئی ڈراموں میں اس کی کردار نگاری کو بڑا سراہا گیا، جن میں سمندر، دن اور دیگر کئی ڈراموں میں اس کے کرداروں کو دیکھ کر فلمی دنیا کے ہدایت کاروں نے بھی اس کی طرف توجہ دینی شروع کی۔ یہ بندیا کے مختصر اور خوبصورت نام سے فلمی دنیا میں داخل ہو گئی۔ اس کو پہلی بار فلم یادوں کی بارات میں کاسٹ کیا گیا، جس کے ہیرو آصف خان تھے۔ اس فلم کا جب چرچا فلم انڈسٹری میں ہوا تو کئی ہدایت کاروں نے چاہا کہ وہ ان کی فلموں میں کام کرے۔ پھر اس نے بڑی سوچ بچار کے بعد ہدایت کار حسن طارق کی فلم بیگم جان سائن کی، جس میں اسے نامور اداکارہ رانی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ اس فلم کو بھی شہرت ملی اور اداکارہ بندیا بھی لائم لائٹ میں آ گئی۔ ایسے میں بلا فلم ساز و ہدایت کار شباب کرانوی کیسے پیچھے رہ سکتے تھے، جنہوں نے فلمی دنیا میں بے شمار چہرے روشناس کرائے۔ پھر شباب صاحب نے بندیا کو اپنی فلم آواز میں شبنم وحید مراد کے ساتھ ایک خوبصورت کردار میں پیش کیا۔ بندیا بہت پہلے سے ہیرو وحید مراد کی فین تھی۔ اس فلم میں بھی اس نے خوب دل لگا کر کام کیا۔ فلم بھی ہٹ ہوئی اور بندیا کا کردار بھی بڑا پسند کیا گیا۔ پھر بندیا نے شباب پروڈکشن کی کئی فلموں میں کام کیا۔ ہدایت کار نظر شباب کی فلم بہن بھائی، شباب کرانوی کی فلم وعدے کی زنجیر میں خوبصورت کردار نگاری سے فلم بینوں کے دل جیت لیے۔ اسی دوران بندیا کو ہدایت کار پرویز ملک کی فلم پاکیزہ میں مزید آگے بڑھنے کا موقع ملا۔ پاکیزہ میں شبنم اور نیلم کے ساتھ بندیا کو فلم بینوں نے بہت پسند کیا۔ اب بندیا فلمی دنیا کے بندھن سے بہت اچھی طرح بندھ گئی تھی۔ اسی دوران فلم بڑا آدمی میں بہترین کردار میں کاسٹ کیا گیا۔ فلم کے نمایاں اداکاروں میں محمد علی، بابر شریف اور شاہد حمید کے ساتھ بندیا کو بھی نمایاں کردار دیا گیا تھا، بلکہ ایک گیت محمد علی اور بندیا کے ساتھ عکس بند کیا گیا۔ میڈم نور جہاں کی آواز کا حسن بھی اس گیت میں شامل تھا۔ اس گیت کو بڑی شہرت ملی اور بندیا شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگی تھی۔ اسی دوران بندیا نے حسن طارق کی فلم سنگ دل اور دیگر ہدایت کاروں کی فلموں میں شاندار کردار ادا کیے۔ ان فلموں میں آنگن، ایک دن ہو اور دیوانے دو میں اس کی کردار نگاری کو فلم بینوں نے بھی بڑا سراہا۔ بندیا کی پہلی شادی مصری پائلٹ الخماش سے ہوئی تھی۔ چند سال کے بعد وہ پائلٹ پاکستان چھوڑ کر مصر ایسا گیا کہ مصر کے بازار میں گم ہو گیا اور اسی طرح بندیا اکیلی رہ گئی۔ اس دوران اس کی ملاقات ایک ٹی وی آرٹسٹ اسد نذیر سے ہوئی۔ اسد نذیر بھی اداکار اعجاز کی طرح خوبرو نوجوان تھا۔ اس کے ساتھ عشق کے قصوں کو زبان مل گئی۔ اسد نذیر اس کی زندگی میں اس کا دوسرا شوہر بن کر داخل ہوا۔ فلمی دنیا میں کچھ عرصہ رہے، پھر فلمی دنیا کا زوال آیا تو بندیا اور اسد نذیر امریکہ آ گئے۔ یہاں آنے کے بعد بندیا کو یہ پتہ چلا کہ اسد نذیر کی ایک بیوی پنجاب میں بھی ہے، جس کے بارے میں اسد نذیر نے بڑی رازداری سے کام لیا تھا۔
مگر اب یہ راز کسی طرح فاش ہو گیا تھا۔ بندیا کو اس حقیقت کا پتہ چلنے کے بعد اسد نذیر کے ساتھ بدمزگی پیدا ہوئی اور دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔ صد افسوس، بندیا ایک بار پھر اکیلی رہ گئی اور دونوں امریکہ میں رہتے ہوئے علیحدہ علیحدہ رہنے لگے اور دونوں کے درمیان مفاہمت کا اب کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ اس طلاق کے بعد بندیا دوبارہ فلمی دنیا اور ٹیلی ویژن کی طرف نہ جا سکی۔ امریکہ اور کینیڈا کے دورے کرتی رہی، کئی ثقافتی پروگراموں میں بھی حصہ لیتی رہی۔ اسی دوران اس کی ملاقات ایک امریکن پاکستانی ڈاکٹر ظفر ابراہیم سے ہوئی۔ ظفر ابراہیم بندیا کی شخصیت سے کافی متاثر ہوئے۔ ویسے بھی بندیا ایک اچھی اداکارہ کے ساتھ ایک جاذب نظر شخصیت ہمیشہ سے رہی ہیں۔ ڈاکٹر ظفر ابراہیم اور بندیا چند ہی ملاقاتوں میں ایک دوسرے کی گڈ بک میں اس طرح آ گئے کہ دونوں نے شادی کر لی، اور اسی طرح لاہور کی مقبول اداکارہ ریما کی طرح بندیا بھی ایک ڈاکٹر کی محبت کی اسیر ہو گئی، اور یہ ڈاکٹر بندیا کا تیسرا شوہر بن کر اس کی تنہائی دور کرنے میں معاون ثابت ہوا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔